السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو والصلاة والسلام علی رسولہ الذی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، صدق اللہ العظیم۔ وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، آئیے اس سے پہلے ساتھ مل کر حضور سید الانبیاء، امام الانبیاء، افضل الانبیاء، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں میں جس انداز میں پڑھاؤں میرا ساتھ دیتے ہوئے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا افضل المرسلین، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ محترم طلباء کرام، یقیناً اس ادارے کو دیکھ کر کے اور یہاں کی خدمات کے حوالے سے سن کر کے ایک دلی خوشی اور دلی مسرت حاصل ہوئی۔ ویسے تو آج کے اس دور پرفتن میں جہاں پر لوگ دین اور دینی تعلیم سے دور نظر آتے ہیں اور ہر کوئی اس دینی تعلیم کو اپنانے سے اور اپنے بچوں کو اس دینی تعلیم میں شامل کرنے سے دور بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، ایسے ماحول میں اور ایسی پوزیشن میں جب کہیں پر کوئی دینی ادارہ نظر آتا ہے، جب کہیں پر کوئی دینی تعلیم گاہ نظر آتی ہے، تو یقین جانیں کہ اس ادارے کو اور اس تعلیم گاہ کو دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر بھی ادا کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حافظ عبد الرحیم برکاتی صاحب قبلہ نے ابھی بتایا کہ غائبانہ طور پر تو ان سے اور مولانا جعفر اور دیگر کئی حضرات سے غائبانہ طور پر تعلق تھا اور غائبانہ طور پر رابطہ تھا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہوا کہ آج ان سے ملاقات بھی ہوئی اور اس ادارے میں حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا، اگر اس آیت کریمہ کو تو یہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو بھی مسلمان قرآن کی اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن کے اس ارشاد کو جو بھی طالب علم اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے زمانے طالب علمی اور اپنے زمانے دنیاوی زندگی کو گزارے گا تو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ یہ اتنا اہم قرآن کا ارشاد ہے اور حضور علیہ السلام اتنی اہم بات ہے جو حضور علیہ السلام کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ اس آیت کو آج کی اس محفل میں اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیں، اس کے مطلب اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب آپ کی جو آگے کی زندگی ہے، چاہے وہ طالب علمی کی زندگی ہو یا فراغت کے بعد کی زندگی ہو، اس آیت کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھتے ہوئے آپ اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم۔ بات کیا بیان ہو رہی ہے؟ تمام ایمان والوں کے حوالے سے بات ذکر کی جا رہی ہے اور یہ خاص حضور علیہ السلام کے دور کے ایمان والے مراد نہیں ہے، بلکہ قیامت تک جتنے بھی ایمان والے دنیا میں آنے والے ہیں، قیامت تک جتنے بھی ایمان والے اس دنیا میں ہونے والے ہیں، ان تمام ایمان والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ایمان والوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو خرید لیا گیا۔ آپ غور فرمائیے گا بات کیا بیان کی جا رہی ہے۔ ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ ہماری جان، ہمارے جسم کا ہر حصہ اور جو کچھ ہمارے پاس مال موجود ہے، یقیناً بلا شک و شبہ ان تمام چیزوں کو عطا کرنے والی ذات ایک ہی ہے، وہ خالق کائنات کی ذات ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والے جو دنیا میں جانے کے بعد ایمان لے آتے ہیں، جو دنیا میں جانے کے بعد کلمہ شہادت پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں، تو ان تمام ایمان والوں سے جب وہ ایمان لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جانوں کو خرید لیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے جسم کے ہر حصے کو خرید لیا، ان کے مالوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید لیا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ خریدنے کے بدلے میں کوئی نہ کوئی چیز دی جاتی ہے۔ جب کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو دکاندار کو اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ایمان والوں کی جانوں کو خریدا، ہمارے مالوں کو خریدا، تو اس خریدنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا؟ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ذکر فرمایا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جان و مال کو خریدا، اس کے بدلے میں ایمان والوں کو کیا عطا کیا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، اس بدلے میں کہ ان ایمان والوں کے لیے آخرت میں جنت گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو ان کی جانوں اور مالوں کے خریدنے کے بدلے میں آخرت میں جنت عطا فرمائے گا۔
تو قرآن کی اس آیت کریمہ کے ذریعہ پتہ چلا کہ جتنے بھی ایمان والے ابھی دنیا میں موجود گئے، آپ جتنے بھی ایمان والے یہاں پر موجود گئے، قیامت تک جتنے بھی ایمان والے آنے والے گئے، ان تمام کی جان اور ان تمام کا مال حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو چکا ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کا مالک ہے تو میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، تمام ایمان والوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی جان کے ذریعہ، ہم اپنے جسم کے کسی بھی حصے کے ذریعہ، ہم اپنے مال کے ذریعہ کوئی بھی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو۔ ہم اپنے جسم کے کسی بھی حصے سے کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو جائے۔ جن کاموں کے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا گئے، ہم سب پر لازم گئے کہ ہم ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ تو یہ ایک مومن کی زندگی کا خلاصہ اس آیت میں بیان کر دیا گیا ہے کہ مومن کو دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، مومن کو دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ ویسے تو انسان بہت سارے گئے، کفر و شرک کرنے والے بھی اسی دنیا میں رہتے گئے، وہ بھی ایمان والوں کی طرح کھاتے پیتے گئے، وہ بھی ایمان والوں کی طرح سوتے جاگتے گئے، وہ بھی ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو کر جانے والے گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا ایک الگ طریقہ زندگی بیان کیا، ایمان والوں کا ایک الگ طریقہ زندگی بیان کیا کہ ایمان والوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہر عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہر عمل سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ اب یہاں پر اس آیت کے ضمن میں آپ اچھی طریقے سے جانتے گئے کہ جب تک ہمارے پاس علم نہیں ہوگا، جب تک ہمارے پاس دینی تعلیم نہیں ہوگی، جب تک ہمارے پاس دینی نالج نہیں ہوگا، تب تک ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کیا گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات کیا گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کیا گئے، اللہ نے ہمیں کن چیزوں سے منع کیا گئے، کن چیزوں سے بچنا ہم پر ضروری ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمیں کب پتہ چلے گی؟ جب ہمارے پاس دینی تعلیم اور ہمارے پاس دینی علم اور دینی نالج ہوگا، تبھی ہم جان پائیں گے کہ کن چیزوں پر عمل کرنا ہے اور کن چیزوں سے ہمیں دور رہنا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے ذریعہ یہ پتہ چلا کہ ہم یہاں پر جو دینی علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، آپ میں سے ہر کوئی فرد جو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا گئے، اس دینی تعلیم کا سب سے بڑا فائدہ اور سب سے بنیادی فائدہ تو یہ ہے کہ اس تعلیم کے ذریعہ ہماری آخرت روشن ہوگی، اس تعلیم کے ذریعہ ہماری آخرت منور ہوگی، اور آخرت کی زندگی آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ آخرت کی زندگی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ حقیقت میں کامیاب کون گئے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، حقیقت میں کامیاب وہ گئے جو دنیا میں آنے کے بعد اپنا تزکیہ نفس کرتا گئے، دنیا میں آنے کے بعد اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتا گئے، دنیا میں آنے کے بعد اللہ کا نام لے کر نماز کی پابندی کرتا گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کی فطرت کو دیکھتے ہوئے یہ بھی واضح فرما دیا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم انسانوں کا حال یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ یہی تو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، دنیا میں رہنے کے لیے بہت اچھا مکان بنایا گیا،
دنیا میں سواری کرنے کے لیے بہت اچھی سواری کا انتظام کیا گیا، دنیا میں کھانے پینے کے لیے بہت اچھی غذاؤں کا ہم انتظام کرتے گئے، لیکن وہیں پر جب آخرت کا معاملہ آتا گیا تو پھر آخرت کے معاملے میں قبر کی کوئی تیاری ہمارے پاس نہیں گئے، آخرت کی کوئی تیاری ہمارے پاس نہیں گئے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم انسان دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، دنیا کی زندگی کے مقابل میں آخرت کی زندگی بہت اچھی اور بہتر ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو 60 سال 70 80 90 100 سال کی ہے، جبکہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیش کے لیے باقی رہنے والی ہے۔ تو ہم جو دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس ادارے میں آئے گئے، سب سے پہلے تو آپ اپنے ذہن میں اس بات کو اچھی طرح محفوظ کر لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اس دینی تعلیم کے حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس دینی علم کے حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ مقصد اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس دینی تعلیم کے ذریعہ ہمیں اپنے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری کی صفت پیدا کرنی ہے۔ جب تک آپ پابند شرع نہیں بنیں گے، جب تک آپ احکام شرع کی پابندی نہیں کریں گے، جب تک آپ شریعت کے احکام پر مکمل طریقے سے عمل نہیں کریں گے، علم دین کا حاصل کرنا یہ آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم کوئی بھی گناہ کرتے گے، کوئی بھی ناجائز کام کرتے گے، تو پھر ہمارے ذہن پر بھی اس کی وجہ سے اثر پڑتا ہے، ہمیں یاد رکھنے میں بھی پریشانی ہوگی، اور اس دینی علم سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو ایک مقصد جتنے بھی طلباء کرام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ اپنے ذہن میں یہ مقصد اچھی طریقے سے بٹھا لیں کہ اس دینی تعلیم کے ذریعہ سب سے پہلے تو مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی دنیاوی زندگی کو اچھا بنانا ہے تاکہ آخرت اچھی ہو جائے۔ نمبر 2، اس کے بعد آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں معاشرے میں دینی علم سے بیرا روی اور دینی علم سے دوری بہت زیادہ طریقے پر پائی جاتی ہے۔ تو آپ یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں، آپ یہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کا فائدہ آپ کو تو ملنے والا ہے ہی، لیکن آپ کے ذریعہ ہزاروں لوگ دینی علم حاصل کریں گے اور شریعت کے احکام پر عمل کریں گے۔ تو یہ دوسرا بنیادی مقصد آپ کا ہونا چاہیے کہ ہم جب تک طالب علم گے، جب بھی موقع ملے گا لوگوں کی اور عوام کی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں گے۔ فراغت کے بعد بھی ہمارا یہ ایک ہمارے مد نظر یہ ایک مقصود رہے گا اور یہ ایک معاملہ رہے گا کہ ہمیں عوام کی اصلاح کرنی ہے اور انہیں پابند شرع بنانا ہے، شریعت کے احکام کا پابند بنانا ہے۔ تو یہ دو چیزیں خاص طور سے آپ ذہن میں رکھیں۔ زمانے طالب علمی آپ کا چل رہا ہے، یقیناً اس زمانے میں ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحہ آپ کا قیمتی ہے۔ اس دور میں اور اس زمانے میں آپ جو کچھ حاصل کریں گے، یقین جانیں کہ وہ تا دم آخر آپ کو یاد بھی رہے گا اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ تو اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ جو حفاظ کرام مستقبل میں حافظ بننے والے ہیں، ابھی حفظ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ بھرپور انداز میں حفظ کی تعلیم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں اور جلد سے جلد آپ حافظ قرآن بن کر کے اساتذہ کے سامنے دکھا دیں اور اس کے بعد آگے کی تعلیم کو بھی جاری رکھیں۔ جو طلباء کرام ابھی درس نظامی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور عالمیت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی محنت سے تعلیم حاصل کریں، ایک ایک وقت کو، ایک ایک لمحے کو اپنے لیے غنیمت جانیں اور جہاں تک ہو سکے آپ اپنے اساتذہ کرام سے استفادہ کرتے رہیں۔ اور یہ جو 6 7 8 سال کی زندگی ہے،
اس میں مکمل طریقے سے آپ اپنا وقت دینی تعلیم میں صرف کرنے کی کوشش کریں۔ طالب علم کی فضیلت آپ حضرات اچھی طریقے سے جانتے گئے، احادیث میں اللہ تبارک و اللہ کے رسول علیہ السلام نے طالب علم کے حوالے سے فرمایا گیا، من خرج لطلب العلم فهو فی سبیل اللہ، کہ جو علم دین طلب کرنے کے لیے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا گئے، حقیقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہوتا گئے۔ طالب علم جب علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا گئے، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے اس طالب علم کے قدموں کے نیچے اپنے مقدس پروں کو بچھا دیا کرتے گئے۔ طالب علم جب فارغ ہو جاتا گئے، ایک عالم دین بن کر کے نکلتا گئے، تو احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ عالم کی محفل میں بیٹھنا، عالم کی مجلس میں بیٹھنا، یہ گویا ایسا ہے کہ نبی کی مجلس میں بیٹھنا ہے۔ عالم دین سے مصافحہ کرنا گویا کہ یہ نبی سے مصافحہ کرنے کی طرح ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ احادیث میں اور روایات میں پڑھتے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ لہذا گزارش یہی کی جاتی ہے کہ اس وقت کو آپ جتنا ہو سکے دینی تعلیم حاصل کرنے میں صرف کریں۔ خارجی معاملات میں آپ جہاں تک ہو سکے کم سے کم وقت دیں اور دینی تعلیم میں اپنا وقت آپ صرف کریں۔ جمعرات، جمعہ یا اور کسی دن چھٹی اگر گئے تو یہ نہ سمجھے کہ دینی تعلیم اب ہمیں ان چھٹیوں کے دنوں میں حاصل نہیں کرنی ہے، اس میں بھی آپ کچھ نہ کچھ وقت دینی تعلیم کے لیے دیتے رہیں۔ اگر آپ اچھی طرح تعلیم حاصل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں اور دنیا والوں کے سامنے آپ ایک بہترین عالم دین، عالم ربانی بن کر کے ابھریں گے، اور آپ کے ذریعہ آپ کے گھر والے، آپ کے خاندان والے اور دیگر تمام مسلمان آپ کے ذریعہ بہت سارے لوگ شریعت کے پابند بنیں گے، جس کے ذریعہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کے والدین کو بھی فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی آخرت میں تو آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات و انعامات جو ہیں وہ تو اپنی جگہ پر رہے گی۔ لہذا یہی نصیحت کی جاتی ہے کہ خود اپنی اصلاح کریں، غلط عادتوں کی اصلاح کریں، دوسرے آپ کے ساتھیوں میں اگر کوئی غلط عادت ہے اس کو بھی مناسب انداز میں آپ سمجھانے کی کوشش کریں، اور فارغ ہونے کے بعد بھی ہمیشہ اپنے آپ کو پابند شرع رکھیں اور دوسروں کو بھی پابند شرع بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اور للہیت کے ساتھ دین متین کی خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی طلباء کرام یہاں پر علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے گئے، اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ التحیۃ و تسلیم کے نالین پاک کے صدقے میں ان سب کو عالم باعمل بنائے، ان سب کو عالم ربانی بنائے۔ یہاں جتنے بھی اساتذہ کرام دین کی تعلیم دے رہے گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی کامیاب و کامران بنائے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تا دم آخر ہم سے دین کی خدمت لیتا رہے۔ اس ادارے کو اور اس کے علاوہ جتنے بھی سنی ادارے چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ترقی عطا فرمائے، اور سب کے رکاوٹیں جو بھی ہوں ان کو دور فرمائے۔ حاسدین کے حسد، شریروں کے شر، شیاطین کے شر اور ظالموں کے ظلم سے ہم سب کی اور تمام سنی اداروں کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔